بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ایک اہم رکن ہے، مگر افسوس ہم نے دنیاوی کاموں، گہما گہمی مصروفیات میں ہم نے نماز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نماز ادا تو کر لیتے ہیں، مگر افسوس نہ نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے اور نہ ہی عاجزی، جبکہ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز عاجزی اور انکساری سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا کریں۔ نماز کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عظیم شان احادیث منقول ہے، جس میں نماز کو ادا کرنا دین کے اہم بنیادی ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد نماز فرض کی گئی ہے، جسے ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ بیماری ہو، چاہے جتنی بڑی بیماری ہو، تکلیف ہو، گرمی ہو یا سردی، شادی ہو یا خوشی یا کسی غمی میں، کسی بھی حال میں نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت قوت نہیں ہے، کمزوری ہے، لاچاری ہے یا بے بسی ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو آپ سو کر نماز پڑھیں۔ یہ ہمارے اسلام کا ارشاد ہے، سو کر نماز پڑھیں۔ اگر سوتے ہوئے بھی آپ ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے، نماز پڑھ سکتے، تو صرف آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، اور نماز ہر حال میں بالکل بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ نماز کے فائدے بتاتی چلوں۔ یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ اگلی ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں اور خوب غور و توجہ کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ آگے میں آپ کو نماز کا صحیح طریقہ بتانے والی ہوں، عورتیں نماز میں کہاں پر غلطی کرتی ہیں وہ بتانے والی ہوں، عورتیں نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کس طرح رکھتی ہیں۔ بہت ساری غلط وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری نماز قبول ہو گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں جن کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کو درست کر لیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز انبیاء کی میراث ہے، اس لیے ہر حال میں نماز لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں۔ جب آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے، سن لیں گے، تو آپ نماز پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور نماز میں جو آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں بھی اپنی درست کر لیں گے۔ بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ غلطیاں کرتی ہیں۔ بہت ساری خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یا بچیوں کو، جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ نے 4 رکعت فرض نماز کس طرح ادا کرنی ہے، یا آپ نے 4 رکعت نماز سنت کس طرح ادا کرنی ہے، کس رکعت میں آپ نے سورت ملانی ہے سورت فاتحہ کے بعد، اور کس رکعت میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد سورت چھوٹی نہیں ملانی۔ ان کی مکمل تفصیل اسی ویڈیو میں موجود ہے، ویڈیو کو مکمل سنیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عورتیں نماز میں کہاں پر غلطی کرتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک میں ہم نماز پڑھتی ہیں، نماز میں سورت فاتحہ کے بعد جو ہمیں سورت ملانی ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کا جو آخری سپارہ ہے اس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اور صورتیں ہم شروع کرتے ہیں قل اعوذ برب الناس، سورت ناس سے، یا سورت فلق سے، یا سورت احد سے، قل هو اللہ احد، سورت اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو ان صورتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، آخری صورت کو پہلے پڑھ لیں گے، جیسے قل اعوذ برب الناس،
اس کے بعد اگر ہم اگلی رکعت پڑھ رہے ہیں، اگلی رکعت میں اگر ہم درمیان میں سے کوئی سورت علم نشرح پڑھ لی یا پھر کوئی اور سورت پڑھ لی تو اس طرح جائز نہیں ہے قرآن پاک کو آگے پیچھے کر کے پڑھنا۔ بہت ہی اہم، بہت ہی خاص ویڈیو ہے، یہاں پر اپنی ویڈیو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اس میں آپ کو مکمل 4 رکعات فرض نماز کس میں صورت ملانی ہے، کون سی صورت ملانی ہے، 4 رکعت سنت نماز کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں۔